بات چیت تو 2025 میں بھرپور جاری رہی کہ مذاکرات ہوں کو پی ٹی آئی کے لیے راستے آسان ہوں، لیکن کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. اگرچہ کہ ابھی 12 جنوری کو یاد صادق صاحب کے آفس میں مدعو کیا گیا ہے تحریک تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ آئیں بیٹھتے ہیں، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایسے بات چیت آگے نہیں بڑھنی، ایسے معاملات آگے نہیں چل سکتے. اگر بات چیت تو ہونی ہے، معاملات حل کرنے ہیں، تو پھر 5 بڑوں کو بیٹھنا پڑے گا جس کے اندر عمران خان بھی موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ 5 بڑے ان کی بیٹھنے کی کوئی پاسبلٹی ہے اور عمران خان ان کے ساتھ، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ان بڑوں میں شامل ہیں، خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، سیاسی لیڈر بھی ساتھ ہوں گے اور پھر کوئی بات چیت کا راستہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ بیسیکلی تو رانا صاحب ہمارے دوست ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کس بیس یا بیک گراؤنڈ کے اوپر دی ہے. یہ تو جو انہوں نے فارمولا دیا یہ ممکن نہیں ہے بیسیکلی. اچھا. آج کے دن میں تو اگر آپ دیکھیں جو شخص جیل میں بیٹھا ہے اس کی مینٹیلٹی یا اس کی جو احکامات ہیں یا ڈائریکشن ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ تو کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، خاص کر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. اگر آپ 3 اوپر والے مائنس کر دیں جی. تو جو 1 رہ جاتے ہیں ان سے اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو نیچرلی وہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے جو رانا صاحب نے فرمایا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یا جس کا ابھی انہوں نے تھوڑا بہت مینڈیٹ محمود خان اچکزئی یا علامہ ناصر صاحب کو دیا ہے، تو ان کو نیچرلی انگیج ہونا چاہیے گورنمنٹ اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. لیکن جتنی بھی یہ گفتگو یا ڈائلاگ شروع ہوگا، یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان پارلیمان کے اندر. لیکن اس کا کوئی اگر آپ کہیں آؤٹ کم نکل آئے گا جو کہ فیور کرے گا تحریک انصاف کو، تو وہ تو میں نہیں دیکھ رہا آنے والے دنوں میں. تو ان کو تو جلد یا بادیر یہ یاد رہنا چاہیے کہ اگر آپ مزاحمت کرتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا کے دھمکا کے ریاست کو یا ریاستی اداروں کو ان کو اپنی کسی ٹرمز پہ لا سکتے ہیں، تو وہ بھی آنے والے دنوں میں ممکن نہیں. اچھا بیگ صاحب، آپ خان صاحب کی شخصیت کو بھی بہت بہتر جانتے ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کیا عمران خان سانحہ 9 مئی کے اوپر قوم کے سامنے معافی مانگ لے، یا کون سی ایسی سٹیج آ سکتی ہے جو خان صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھے ہو، آپ کی اسیسمنٹ ہو، جہاں پر وہ بات چیت کے لیے اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے پھر تیار ہو سکتے ہیں، جس کے اندر سانحہ 9 مئی پر قوم سے معافی مانگنے سے بھی متعلق ہے؟ اور دوسری طرف بھی کون سی ایسے سٹیج آ سکتی جہاں پر جا کے بات چیت بنے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فی الوقت خان صاحب کے ستارے گردش میں ہے، سال 2026 یوں ہی گزرے گا؟ دیکھیے معافی میں انہوں نے بہت دیر کر دی. معافی اگر اس وقت ہو جاتی رائٹ دیر اینڈ دین، انہوں نے اپنے ساتھ بہت سے ورکرز اور بہت سے انوسینٹ لوگ جن کو انہوں نے بہکایا اور ان کو انسٹالیشنز پہ بھیجا اور ہنگاموں میں شامل کیا، وہ بچارے 2.5-3 سال سے اندر ہیں، سزائیں بھی ہوگی ان کو. معافی میں دیر ہوگی، ابھی معافی کا کوئی فائدہ نہیں. ابھی جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اگر ان کو کوئی ریلیف ملا، اگر یہ ڈسکشن اگر رانا صاحب کی بات دیکھ لیں تو یہ جو 5 بڑے ہیں وہ ریلیف کیا دیں گے عمران خان کو؟ وہ تو چاہتا ہے میں جیل سے باہر آؤں، تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ تو عدالتوں کے ذریعے، اپیلوں کے ذریعے، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کے کہیں اس کی سنوائی ہو سکتی ہے. تو جو مینٹلی وہ شخص فساد کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا نہیں کہ یہ ریاست سٹیبل ہو پولیٹیکلی اور فائنینشلی. ہر وہ کام انہوں نے پریویسلی کر کے دیکھ لیا جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہوا، نہ کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو یا ادارے کو. آئی ایم ایف کے پاس جانا، لیٹر لکھنا، یہ ساری چیزیں اس کی مینٹل صورتحال بیان کرتی ہیں کہ وہ سٹیبل مائنڈ نہیں ہے شخص. وہ ابھی بھی ریلائز نہیں کر رہا کہ جس پیتھ پہ آپ کی انسٹرکشنز پہ جو بیچارے معصوم لوگ جا رہے ہیں، وہ ڈائریکشن کہیں ان کو لے کے نہیں جائے گی، سوائے اس کے کہ ان کو جیلوں میں سزائیں ہوں اور وہ ان کی پوری فیملیز جو ہیں وہ اس سے بیچاری سفر کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد بادیر یہ جو ابھی بھی انہوں نے کوئی کال وال دینے کے پروگرام میں ہے نیکسٹ منتھ، کچھ حاصل وصول نہیں ہونا. تو آپ نے ڈائلاگ ضرور شروع کریں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں، آگے جا کے کہیں ہو سکتا ہے کوئی بہتر راستہ نکل آئے. ٹھیک، فی الوقت معاملات ایسے ہی چلیں گے. لیکن ایک جانب پی ٹی آئی کا معاملہ تو بڑا گمبھیر ہے اور کوئی ان کے لیے راستہ ہمارا تو دکھائی نہیں دے رہا. دوسری طرف
آج کل ایک گرینڈ پلان کی افواہوں کا بازار بھی گرم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس گرینڈ پلان میں ونڈر بوائے کو تلاش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. آپ کے نالج میں بھی ہے کوئی ایسا گرینڈ پلان اور ونڈر بوائے کی تلاش کا معاملہ؟ بالکل نہیں ہے جی. یہ میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہاں سے نکل آیا. ابھی جو نظام اس وقت چل رہا ہے جس کو نظام حکومت آپ کہہ لیں یا ہائیبرڈ سسٹم کہہ لیں, یہ کنٹینیو کرے گا. اس وقت کوئی ایڈونچر کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی گورنمنٹ فیڈرل یا پروونس کی کچھ نہیں ہونا, اسی طرح چلے گا.